بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اچھا بھائی، فعیلہ کے بعد اگر تی لگا دیں گے جو کہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، تا تو واحد مذکر حاضر کی علامت ہے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث حاضر، سمجھ گئے؟ یہ جو تی ہے نا، یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ جب فعیلہ کے آگے تی لگا دیں گے تو یہ فعیلتی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فعیلتی۔ یہ کر کے دیکھیں، یہ دیکھو فعیلتی بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ فعیلتی میں چار حرکتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، یعنی چار متحرک لفظ ایک ساتھ آ رہے ہیں، چار متحرک حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ایک ساتھ چار حرکتوں کا آ جانا، بیچ میں کسی ساکن حرف کا نہ آنا، ایک ساتھ پے در پہ چار متحرک حرفوں کا ایک ساتھ آ جانا، یہ کلام عرب میں مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کو توالی اربع حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توالی اربع حرکات۔ تعالی میں نے لکھ دیا ہے، توالی کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ آنا، اربع کا مطلب ہوتا ہے چار، اور حرکات کا مطلب ہوتا ہے حرکتیں، ٹھیک ہے، چار حرکتوں کا ایک ساتھ آ جانا۔ یہ کلام عرب میں مکروہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عرب کی زبان پر یہ مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ ہماری زبان پر یہ آسان ہوگا، لیکن عرب کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو عرب کی ہاں یہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے عرب نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ لام کلمے کو ساکن کر دیا، سمجھ گئے؟ انہوں نے کیا کیا کہ لام کلمے کو ساکن کر دیا۔ پہلے بھی میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر چکا ہوں، لیکن اس کو سمجھ لو ذرا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ فعیلتی ہو گیا۔ اچھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فا کلمے کو ساکن کیوں نہیں کیا، عین کلمے کو ساکن کیوں نہیں کیا، اور تا کو کیوں نہیں ساکن کیا؟ بیچارے لام کا کیا قصور ہے؟ تو فا کو ساکن کر دیتے تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اس کا تلفظ ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کسی ساکن حرف سے نہیں ابتدا ہو سکتی، کسی کلمے کی کسی ساکن حرف سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ آپ خود کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی کلمہ ایسا نہیں ہے جو کسی ساکن حرف سے اس کی ابتدا ہوتی ہو۔ ابتدا بالسکون محال ہے، ابتدا بالسکون محال ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدا کا معنی شروع کرنا، بالسکون کسی ساکن سے، کسی ساکن حرف سے، محال ہے یعنی ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا حرف متحرک ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم فا کلمے کو ساکن کر دیتے تو ابتدا بالسکون لازم آتی، عین کلمے کو ساکن کر دیتے تو جس طریقے سے فعالہ آپ نے پڑھا تھا ماضی معروف کا، تو ٹھیک ہے، فعالہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماضی معروف کا وزن فعالہ بھی ہوتا ہے اور فعیلہ بھی ہوتا ہے، فعیلہ بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ میں نے تو آپ کو ایک پڑھایا تھا، لیکن یہ فعیلہ بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے فعالہ ہے اسی طرح فعیلہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے فعولہ بھی ہے، یعنی یہ تین وزن آتے ہیں ماضی کے، فعالہ، فعیلہ، فعولہ۔ دیکھو فا پر تو فا ہی رہا، یعنی فتحہ ہی رہا، لام پر بھی فتحہ ہی رہا، عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے یہ تین قسمیں بن گئیں ماضی کی۔ اس کو اب ماضی کے ابواب بولتے ہیں۔ عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے اس کے تین باب بن گئے، یعنی تین قسمیں بن گئیں۔ باب اس کو کہتے ہیں، باب یعنی قسمیں، قسموں کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو عین کلمے کی حرکت کے بدلنے پر، یا یوں کہہ لو کہ عین کلمے کی حرکت پر انحصار ہے مختلف ابواب کے بننے کا، یعنی مختلف ابواب کا بننا یہ موقوف ہے عین کلمے کی حرکت پر۔ عین کلمے کی حرکت ہوگی تو مختلف باب بنیں گے نا، اگر وہ نہیں ہوگی تو کیسے بنیں گے؟ اگر آپ اسی کو ساکن کر دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا باب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماضی کیا ہوتا ہے بھائی؟ فعالہ ہوگا یا فعیلہ ہوگا یا فعولہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مجہول کیا ہوگا؟ معروف تو یہ ہوتا ہے، مجہول کیا ہوگا؟ فعیلہ، آپ نے پڑھ لیا فعیلہ، یعنی پہلا کلمے پر
یعنی پہلا حرف جو ہوگا وہ مضموم ہوگا اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ مکسور ہوگا. ان دو حرفوں سے ہی تو ہم ماضی معروف میں اور ماضی مجہول میں فرق کرتے ہیں. وہ خود کلمہ آپ کو چیخ چیخ کے تھوڑی بتائے گا کہ میں معروف ہوں یا مجہول ہوں. آپ فرق کریں گے کن چیزوں سے فرق کریں گے؟ عین کلمے کی حرکت کو دیکھ کے فرق کریں گے اور فا کلمے کی حرکت کو دیکھ کے. فا کو تو آپ ساکن کر نہیں سکتے, عین کو بھی ساکن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حرکت ہونا اس کے اوپر بہت ضروری ہے. اچھا جی, تا کو کیوں نہیں ساکن کر رہے؟ کیونکہ بھائی اگر ہم تا کو ساکن کر دیں تو کیا بنتا؟ فعیلت, واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا. تو آپ کیسے پہچانتے کہ بھائی یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے؟ کیسے پہچانتے؟ ایک مشکل کا شکار ہو جاتا نا بندہ. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ بھائی فعلتما یا فعلتما, یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے, تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. بھائی یہ حاضر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, حاضر تو آپ کے سامنے موجود ہے, اس میں آپ فرق کر لیں گے. لیکن جو فعالت ہے وہ تو غائب کے لیے آتا ہے, اس میں اور اس حاضر میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ یہاں تو دونوں حاضر کے نا, فرق ہو جائے گا لیکن وہاں نہیں ہوگا. اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ لام کلمے کو بیچارے کو پکڑا اور اس کو ساکن کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ فعیلت ہو گیا. سمجھ گئے؟ لیکن اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بھئی عرب نے اس کو فعیلت ہی پڑھا ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فعیلہ اصل میں ان کو فعیلتی پڑھنا چاہیے تھا, لیکن قاعدے سے ہٹ کر, یعنی قانون تو یہ کہتا تھا کہ ان کو فعیلتی پڑھنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اس کو فعیلتی پڑھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ مشکل لگ رہا تھا. بس یہ آسان ہے. باقی میں نے جو آپ کو یہ ساری تفصیل بتائی یہ آسان ذرا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو آسان ہو جائے گا اس کو اور سمجھنا. اچھا جی, میں مٹا دیتا ہوں. تو ایک صیغہ تو آپ کا حل ہو گیا. تو یہ صیغہ تو آپ کا حل ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھائی اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ ایک ہے فاعل لام, ٹھیک ہے, یعنی فعال سے فعیلہ, فعیلہ ماضی مجہول کو بتا رہا ہے. ایک اس میں دو چیزیں, بلکہ دو چیزیں, ایک ہے فعیلہ اور ایک ہے تی. ٹھیک ہے, فعیلہ سے سمجھ میں آتا ہے ماضی مجہول. دو چیزیں فعیلہ سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ دو چیزیں. پہلی چیز ماضی, یعنی زمانہ ماضی, کسی کام کا زمانہ ماضی میں ہونا. ٹھیک ہے, کسی کام کا زمانہ ماضی میں ہونا. دوسری چیز کیا سمجھ میں آتی ہے؟ مجہول, یعنی اس کا فاعل بھی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تی سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو اس کا نائب فاعل ہے, یعنی جس کے اوپر کام کیا گیا ہے, وہ واحد ہے, مؤنث ہے اور حاضر ہے. واحد سے مطلب ایک ہے, مؤنث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مذکر نہیں ہے, مؤنث ہے, اور حاضر سے سمجھ میں آ رہا ہے غائب اور متکلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حاضر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری چیزیں سمجھو, ذرا غور کرو. تو فعیلہ سے ہمیں ماضی مجہول سمجھ میں آئے, نہیں دو چیز سے سمجھ میں آئے کہ بھئی کام ہوا ہے اور اس کا زمانہ ماضی میں ہوا ہے اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. مفعول تو معلوم ہے, فاعل معلوم نہیں, اور اس تی سے جو ہے یہاں پہ مفعول معلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مفعول یعنی جس کے اوپر کام کیے گئے. جیسے میں نے بولا زید نے عمیر, یا اس کو چلو یہ عمیر آ گیا, عمیر کو مارا, زید نے عمیر کو مارا. تو یہ زید جو ہے یہ فاعل ہے, یعنی کام کا کرنے والا ہے. عمیر یہ مفعول ہو جائے گا اور مارنا یہ فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب میں اگر بولوں گا کہ عمیر نہیں بلکہ تجھے مارا گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی کام ہوا ہے, زمانہ ماضی میں ہوا ہے, لیکن اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. فاعل ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مفعول ذکر کیا گیا, اور وہ کون ہے؟ تجھے. سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے فعیلہ تی سے ہمیں مفعول سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن فعلتا یا فعلتی بولتا تو وہاں پر تی یہ فاعل کو بتا رہا تھا کیونکہ وہ معروف تھا. سمجھ گئے؟ اچھا جی, اس کو مٹا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. لو چلیں, اچھا یہ تو ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ بھئی کام ہوا ہے اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہے اور وہ واحد مؤنث حاضر ہے. تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ کیا گیا تجھے ایک عورت کو.
میں کر دیتا ہوں ترجمہ، کیا، یا اس طرف کر دیتا ہوں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے. کیا گیا تجھ ایک تجھ ایک صحیح ہے، تجھ ایک عورت کو. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تجھے کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ذرا اس کو سمجھانے کے لیے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا کہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے، کوئی شک باقی نہ رہے. کیا گیا تجھے ایک عورت کو، صحیح ہے. تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تو ہمارا ہو گیا. اب اس کے بعد اگر فعیلہ کے بعد ہم تما لگا دیں گے، وہی تما والی بات تو یہاں پر ہو چکی ہے. فعیلہ کے بعد اگر تما لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سب کو ہٹا دیتا ہوں میں پہلے تو، تاکہ جگہ رہے نا ہمارے پاس باقی. فعیلہ کے بعد اگر تما لگا دیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ بولو بھائی کیا ہوگا؟ فعیلہ تما ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہی ہوگا نا پہلے. پھر توالی اربع حرکات سے بچنے کے لیے ہم لام کلمے کو ساکن کر دیں گے تو فعیل تما ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو فعیلہ سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ زمانہ ماضی اور فعل مجہول، اور تما سے تثنیہ مؤنث حاضر یا تثنیہ مذکر حاضر. یہ آپ اس کا تعین کریں گے وقت کے لحاظ سے، اور جیسا کیونکہ آپ کے سامنے ہوگا وہ جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حاضر ہوگا، تو آپ اس کا تعین خود ہی کر لیں گے کہ وہ تثنیہ مذکر حاضر ہے یا تثنیہ مؤنث حاضر ہے، ٹھیک ہے. دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے. چلو ہم یہاں پہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے کر رہے ہیں، تو یہاں پہ تثنیہ مؤنث حاضر مفعول جو کہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ کیا گیا تم دو عورتوں کو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. چلو یہ صیغہ بھی ہمارا ہو گیا. یہ اتنا مشکل نہیں تھا. ایک چیز اگر سمجھ لی نا پھر اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کے آپ دوسری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. خواہ مخواہ اس میں وقت لگانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. اچھا بھائی، فعیلہ کے بعد ہم تنہ لگا دیتے ہیں. بھائی صیغہ تو تمہیں معلوم ہے نا، صیغہ کی ترتیب تو معلوم ہے، ایسے نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں خواہ مخواہ اور بعد میں پھر وہی کرانا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہیں. فعیلہ تنہ، ٹھیک ہے. فعیلہ کے بعد اگر تنہ لگا دیں تو تنہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے، ٹھیک ہے. تو فعیلہ تنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر توالی اربع حرکات سے بچنے کے لیے لام کو ساکن کر دیں گے تو فعیل تنہ ہو جائے گا، فعیل تنہ، ٹھیک ہے. آسان ہے. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا گیا تم سب عورتوں کو. اب تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ اس کو سمجھانا پڑے. کیا گیا تم سب عورتوں کو، ہاں سمجھ گئے؟ چلو اچھا بھائی، یہ صیغہ کون سا بن رہا ہے؟ صیغہ جمع مؤنث حاضر بنا ہے، اور پہلا والا کیا تھا؟ صیغہ واحد مؤنث حاضر، اور اس کے بعد والا کیا تھا؟ صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. یہ صیغے کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو آگے بہت کام آئے گا. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا، اس کو بھی مٹا لو. ساتھ ساتھ مٹاتے بھی رہیں گے تاکہ اسی میں حل کرتے رہیں، پھر وہ رش لگ جاتا ہے، پھر مزہ نہیں آتا. اچھا بھائی، جتنا صاف رہے نا اتنا اچھا رہتا ہے، زیادہ الجھن نہیں ہوتی. فعیلہ کے بعد تو لگا دیں گے، تا پیش تو، تا مضموم. یہ تو جو ہے واحد متکلم کی علامت ہے. یہ تو تم سمجھتے ہو نا بھائی، یہ بات سب اس پہ گزر چکی ہے بات. واحد متکلم، صحیح ہے. واحد کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ہے، دو یا تین نہیں ہے. متکلم کا معنی وہ بات کرنے والا ہے، حاضر یا غائب نہیں ہے، صحیح ہے. تو فعیلہ کے بعد اگر ہم نے تو لگایا تو کیا بن گیا؟ فعیلہ تو، فعیلہ تو، فعیلہ تو. توالی اربع حرکات سے بچنے کے لیے ہم نے لام کلمے کو ساکن کر دیا تو فعیل تو ہو گیا، ٹھیک ہے. تو واحد متکلم کا صیغہ بن گیا. اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیا گیا مجھے، کیا گیا مجھے ایک مرد کو یا ایک عورت کو، یا یوں کہہ لو کہ کیا گیا مجھے. آسان لفظوں میں، اب تو تم سمجھ گئے نا بس. چلو یہ بھی ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں.
فعیلہ کے بعد ہم نا لگا دیں گے. نا جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے آتا ہے. یعنی یہ جو نا جو ہے نا یہ متکلم کے لیے تو آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ متکلم کے لیے آتا ہے اکیلا. اب متکلم یا تو واحد ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ یہ آ چکا ہے, یا تثنیہ ہوگا, یا جمع ہوگا. تو واحد کے لیے تو آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کاٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تثنیہ و جمع رہے گا. پھر ان میں سے ہر ایک یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ان چاروں کے لیے آتا ہے یہ نا جو ہے, یہ ان چاروں کے لیے آتا ہے. تثنیہ ہو یا یعنی تثنیہ متکلم ہو یا جمع متکلم ہو, پھر ان دونوں میں سے یہ یا تو مذکر ہو یا مؤنث ہو, چاروں کے لیے آتا ہے. صحیح ہے. تو فعلنا میں نا جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے کیا آتا ہے, یہ اس کی علامت. ٹھیک ہے, یہ اکیلا ہی ان چار کے لیے آتا ہے. اب آپ بولیں گے بھائی چار کے لیے ایک کیوں رکھ دیا, اس میں ہم کیسے فرق کریں گے, کیونکہ بھائی وہ تو خود بات کرنے والا ہے. مشکل تو جب پیش آتی کہ جب کوئی غائب ہوتا, اس وقت مشکل آتی نا. یہ تو خود بات کرنے والا, تو یہ فرق کر لے گا نا, خود سمجھ میں آ جائے گا بھائی کون بات کر رہا ہے. اس لیے یہاں پر ہم نے ایک ہی یہ صیغہ استعمال کیا. یہ اس سے بھی آسان لفظ یہ ہے کہ بھائی عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, تو کیا بن جائے گا, فعیلہ کے بعد نا لگانے سے فعیلنا ہو جائے گا. توالی اربع حرکات سے بچنے کے لیے ہم لام کلمے کو ساکن کر دیں گے, تو کیا ہو جائے گا, فعلنا فعلنا. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کیسے کریں گے, کیا گیا ہم دو مردوں کو یا ہم دو عورتوں کو. صحیح ہے. اور اس سے بھی آسان ترجمہ یہ ہے کہ کیا گیا ہمیں, کیا گیا ہمیں. لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ کیا گیا ہم دو مردوں کو یا ہم دو عورتوں کو. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اچھا بھائی, اب آپ کا جو آج سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گردان یاد کرنی ہے. فعالہ کی گردان پوری یاد کرنی ہے, اس کو پوری میں لکھ دیتا ہوں. فعالہ کی پوری گردان یاد کرنی ہے اور فعیلہ کی پوری گردان یاد کرنی ہے. صرف گردان یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, پہلا سبق کیا ہے, یعنی پہلا جو میں آپ کو کام دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گردان کا مطلب یہ جو صیغے ہیں نا ان کو خاص ترتیب سے پھیرنا. جتنے بھی صیغے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو خاص ترتیب سے پڑھنا ہے. اس کو ایک گردان بولتے ہیں, عربی میں اس کو تصریف بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یا صرف بھی بولتے ہیں. فعالہ کی اور ماضی معروف, یہ فعالہ کی گردان. ٹھیک ہے, اور تصریف ماضی معروف, تصریف ماضی معروف و مجہول. یعنی ماضی معروف ماضی معروف کی بھی گردان آپ نے یاد کرنی ہے, ماضی مجہول کی گردان بھی آپ نے یاد کرنی ہے. صرف اٹک اٹک کے پڑھ کے سنا دینا یہ کوئی یاد کرنا نہیں ہے, یہ بنیادی چیز ہے. جیسے سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہوتی ہے ویسے آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے, کیونکہ آگے پوری عربی زبان کا انحصار ان صیغوں کے جاننے اور ان کے زبان پر جاری ہونے پر ان کا پوری عربی زبان کے آنے کا انحصار ہے. آپ عربی بول سکیں گے اس وقت جب کہ آپ یہ صیغے یاد کریں گے, آپ کو معلوم ہوگا کون سا صیغہ ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہوگا. یہ بنیادی خاکہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا, اس میں آپ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی حکمت عملی سے کام لیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی آگے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وقت بھی ضائع ہوگا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا اور پھر چھوڑ بیٹھو گے. دوسرا کام کیا کریں بھائی, سب سے پہلے یہ کام ہے ماضی معروف و مجہول کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے کچھ وقت لگا کے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن لگائیں, 2 ہفتے لگائیں, 3 ہفتے لگائیں, جب بھی یاد ہو. بالکل ایسے جیسے میں سنا رہا ہوں آپ کو, فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. ٹھیک ہے, اب پھر ہر ایک صیغے کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے, ہر ایک صیغے کا آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے. تو فعلہ, جیسے ہی آپ فعلہ بولیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, کیا اسے ایک مرد نے.
فعلا ہو جائے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً اس کا ترجمہ آنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا تم دو مردوں نے، فعلو کیا تم سب مردوں نے، فعلت کیا اس ایک عورت نے، فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، فعلنا کیا ان سب عورتوں میں، صحیح ہے. فعلتا کیا تو ایک مرد نے، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، اور فعلتم کیا تم سب مردوں نے، فعلتی کیا تو ایک عورت نے، فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، فعلتو کیا میں نے، اور فعلنا کیا ہم نے. اسی طریقے سے ماضی مجہول کی گردان ہے. تو پہلے یعنی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتما فعلتو فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، اس طریقے سے آپ کو زبان پہ جاری ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہر صیغے، اتنا اس کو ترجمے کو رٹنا کہ صیغہ پڑھتے ہی ذہن میں آپ کا ترجمہ آ جائے. یہ بہت ضروری ہے. ہر چیز کو میں نہیں رٹنے کا بولوں گا، لیکن اس کو رٹنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بنیادی خاکہ ہے. یہ آپ کو آگے معلوم ہو جائے گا آگے کہ میں اس کو کیوں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں. اس کو رٹنا ضروری ہے. بعض چیزیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو پہلا کام آپ کا یہی ہے کہ اس کے الفاظ کو رٹنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. ان کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اور ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، صیغہ آپ نے سمجھ لیا، پوری گردان آپ نے حل کر لی ہے کس طریقے سے کون سا صیغہ بنا ہے اور صیغے کا نام کیا ہے. صحیح ہے نا. اب تک ہم نے ہلکے ہلکے سبق چلایا ہے اس لیے تاکہ آپ کو یاد ہوتا جائے. تو بس یہ دو کام ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. یہ تقریباً ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے گا. چاہو تو ایک دن میں ہی مکمل ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے میں. 2 گھنٹے میں تو خیر نہیں ہوگا، ابھی نئی بات ہے. تو کم سے کم 3-4 دن میں ہو جائے گا. یہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے. 2 ہفتے بھی لگ جائیں تو آپ نے لگانے ہیں، آگے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. بس اس کو پکا کرنا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.